الف سے والناس کے سین تک عثمان ابن عفان نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ایک اور نبی کے زمانے میں حضرت تمیم داری ہے، پوری رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت ایک ہی رکعت میں بیت اللہ کے مطاف میں کی ہے۔ نبی کے زمانے کے بعد آ جائیے، نبی کے زمانے کے بعد بھی دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے مطاف پہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ ایک تو دنیا عبداللہ بن مبارک کہتی ہے، دوسرے کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے۔ بڑا لوگوں نے حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں امام مالک سے ملاقات کے لیے مکے سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا، میں اونٹ کی پشت پہ سوار ہوا، 8 دن اور 8 راتیں لگی مکہ سے مدینہ کے سفر کی طرف۔ 8 دنوں اور 8 راتوں میں میں نے 16 قرآن پاک مکمل کیے۔ بولو 8 دنوں اور 8 راتوں میں سفر بھی مکے سے مدینہ کا، اور رب اکبر کے قرآن کی تلاوت ان سنگلاخ وادیوں میں ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تابعین میں ایک تابعی ہے، ابو بکر بن عیاش، بخاری شریف کے راوی ہیں۔ آخری وقت ہے، زار و قطار بینڈ ہوتی ہے کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ توجہ کرنا، آج بھی آپ اپنی بہنوں سے جدائی کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں؟ دیکھ ابو بکر بن عیاش کو بین قدموں کے پاس بیٹھ کر کے روتی ہے، میرا بھائی جان جا رہا ہے۔ ابو بکر بن عیاش اٹھ کر کے بیٹھے، کہا میری بہنا رونے کا وقت نہیں ہے، اب تو ابو بکر کے مسکرانے کا وقت ہے۔ رو تو تب جب میں نے دنیا میں کوئی اعمال نہ کیے ہیں۔ جس گھر کے کونے میں مر رہا ہوں، اسی کونے میں 18,000 قرآن پاک تلاوت کیے ہیں۔ کتنے؟ 18,000 قرآن پاک کی تلاوت۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ ابھی حال ہی میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک فضائل اعمال کے مصنف ہیں، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، اپنی خالہ کو ملنے کے لیے گئے۔ توجہ ہے، کہتی ہے خالہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ خالہ کہتی ہے اچھا بھانجے تھوڑا سنا ذرا مجھے بھی۔ خالہ بھی حافظ قرآن ہے۔ کہا خالہ سناؤں گا، لیکن میں وضو میں ہوں، میں نفل نماز کی نیت کرتا ہوں، میں نفل میں پڑھتا ہوں تو آپ سن لو۔ خالہ کہتی ہے بیٹا وضو تو میرا بھی ہے، میں بھی نفل کی نیت کر لیتی ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث کہتے ہیں میں آگے کھڑا ہوا، میں نے الحمد کے الف سے قرآن پاک شروع کیا۔ خالہ نے کہا تھوڑا سنا بیٹا، تو میں نے پوری رکعت میں رب کا پورا قرآن سنا دیا ہے۔ یہ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ نہیں پرانے زمانے کی بات ہے، تھوڑا اور قریب آئیے۔ یہ گولڈا موڑ کے چوک میں سن 2003 کے اکتوبر کی 6 تاریخ کو امی عائشہ کے دوپٹے پہ قربان ہونے والا اعظم طارق کہو رحمت اللہ علیہ جون کے ٹارجر سیل میں تھے۔ 109 دن وہاں گزارے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف نے خصوصی آرڈر پہ آپ کو بلوایا، لاہور سے بائی ایئر اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ آئے۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ ایک سابقہ دوست کوئی MNA ملا، اس نے کہا مولوی اعظم طارق سنائے بڑا مشکل رکھا ہوا ہے، جس کوٹری میں آپ رہتے ہیں وہ کوٹری بڑی اندھیری ہے، جون کا ٹارجن سیل ہے۔ اعظم طارق نے جواب دیا، فرمایا جب میں گیا تھا اس کوٹری میں اندھیرا تھا، لیکن اب تو جا کر کے دیکھ وہ اللہ کے نور سے چمک رہی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ مولانا اعظم طارق نے کہا 109 دن اس کوٹری میں رہا ہوں اور 109 دنوں میں 109 قرآن پاک پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو قرآن پاک کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ حافظ قرآن کو بولو نا، کسی عالم دین کو بولو پوری رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہو، کبھی کوئی اور کتاب پڑھ کے دکھاؤ، دکھا سکتا ہے؟ دوسری خصوصیت کیا ہے اس کی کہ یہ جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے۔ آپ کو 6 سال کے بچے حافظ ملیں گے، آپ کو 7 سال کے بچے حافظ ملیں گے، آپ کو 15 سال کے بچے حافظ ملیں گے۔ ایک بار سن کر کے یاد کرنے والے حافظ آپ کو ملیں گے۔ آئیے، یہ خلیفہ ہارون الرشید کا دربار ہے۔ دربار میں ایک بچے کو باپ لے کے آیا، بچے کی عمر 5 سال ہے۔
خلیفہ سے کہتا ہے خلیفہ یہ میرا بچہ قرآن کا حافظ ہے. توجہ ہے, خلیفہ خود بھی بڑا مضبوط حافظ تھا, عالم بھی تھا. ہارون الرشید نے کہا اچھا یہ بچہ واقعی قرآن کا حافظ ہے, بیٹا ذرا سناؤ. بیٹا خاموش, پھر کہتے ہیں سناؤ, پھر خاموش. باپ سے کہتے ہیں تو کہہ رہا تھا حافظ ہے, تو اس کو بولو سنا, میں امتحان لے رہا ہوں. اب باپ کہتے ہیں بیٹے سے بیٹا وہ خلیفہ ہے, حکمران ہے, فرما روا ہے, وہ تمہیں کہہ رہا ہے سناؤ قرآن. بچہ کہتا ہے پہلے اس سے پوچھ مجھے گڑ کی ڈلی دے گا, مجھے کافی دے گا. چھوٹا سا بچہ. بادشاہ مسکرایا, اس نے کہا گڑ کی ڈلی ملے گی تو قرآن سنا. اس 5 سال کے بچے نے دربار میں کھڑا ہو کے پورا قرآن سنا دیا. جی کہ یہ آپ کو ایسے ملیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں ایک بچہ داخل ہونے کے لیے آیا. امام صاحب نے کہا ہمارے ہاں داخلے کی شرط یہ ہے کہ پہلے بچہ حافظ ہو. یہ بچہ حافظ نہیں ہے, اس کو لے جاؤ. اگلے ہفتے پھر آ گیا, کہا جی اس کو داخل کر لیں. کہا میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بولا تھا قرآن پاک کا حافظ ہو, تم پھر لے کر کے آگے. کہا 1 ہفتے میں اس بچے نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے. 1 ہفتے میں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, موجودہ زمانے کے ہمارے ایک بزرگ تھے کراچی کے, شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دو رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا, اپنے گاؤں پہنچا, ابا جی سے ملاقات ہوئی. تو ابا جی نے کہا کہ اس دفعہ ہمارا بیٹا سلیم اللہ قرآن سنائے گا. کہتے ہیں میں حافظ تھا ہی نہیں. میں نے کہا ابا جی میں تو حافظ نہیں ہوں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا حافظ ہے یا نہیں. وہ فلانے کا بیٹا ہے, 2 سال لگائے مدرسے میں, 8 سال قرآن سناتا ہے, تو 8 سال کیا کرتا رہا ہے. حضرت نے کہا اللہ اکبر. کہتے ہیں میں صبح کو ایک سپارہ یاد کرتا, شام کو مصلے پہ کھڑے ہو کے سناتا. 30 دنوں میں قرآن بھی سنا دیا اور حافظ قرآن بھی بن گئے. ہمارے علامہ علی شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ سزا سنائی آپ کو 1.5 سال کی, شباز شریف کے دور میں, مریم کے چاچے کے زمانے میں. حضرت عدالت میں کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. کسی نے پوچھا مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ پہلے تو کوئی امکان تھے, آج تاریخ, کل تاریخ, پرسوں تاریخ, ہو سکتا ہے کسی وقت رہائی ہو جائے, لیکن اب 1.5 سال مجھے مل گیا ہے. ان 1.5 سالوں میں اللہ کا قرآن حفظ کروں گا, اور 4 مہینے میں خط لکھا کہ میں قرآن کا حافظ بن چکا ہوں. تو جلدی یاد ہونے والی کتاب, اس کی یہ خصوصیت ہے. ایک خصوصیت اس قرآن پاک کی یہ ہے کہ یہ قرآن انسان کو عظمت دیتی ہے, رفعت اور بلندی پر پہنچا دیتی ہے. بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں, میں اگر ان کی بات کروں, تفصیلات کا وقت نہیں, حضرت نے بھی بات کرنی ہے. اس دنیا میں سب سے عظیم لوگ نبی کے بعد نبی کے صحابہ ہیں, جن کے بارے میں دنیا نے کہا تھا ذوالفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نگاہ تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ قیصر اور کسریٰ کے تاج اور تخت کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں رب کا قرآن تھا. اللہ نے ان کو عظمت عطا کر دی ہے.